السلام علیکم ناظرین، میرا نام عاقب ہے۔ میری عمر 19 سال ہے۔ میری فیملی میں ٹوٹل 5 افراد رہتے تھے۔ میری 2 خوبصورت بہنیں اور میں ان کا اکلوتا بھائی۔ میرے امی ابو ہمارے ساتھ ہی رہتے تھے۔ میری بڑی بہن نگہت شادی شدہ ہے اور میری بہن کے پاس 2 بیٹے ہیں۔ میری بہن نگہت کی شادی کو 5 سال ہو چکے ہیں اور اس کی عمر 26 سال ہے۔ ہماری رہائش لاہور کی ہے اور میری بہن نگہت کی شادی بھی لاہور میں ہی ہوئی تھی۔ میری چھوٹی بہن عفت تو ابھی 10 سال کی ہے اور وہ ہمارے ساتھ ہی ہوتی ہے اور 5ویں کلاس میں پڑھتی ہے۔ میری بہن عفت بہت ہنس مکھ لڑکی تھی اور میرے ساتھ بہت ہنسی مذاق کرتی تھی۔ میں اپنی بہن نگہت کے پاس بھی اکثر چلا جاتا تھا کیونکہ میری بہن نگہت کے سسرال میں صرف 3 لوگ ہی رہتے تھے۔ میری بہن نگہت، اس کے سسر اور اس کے بچے۔ میری بہن نگہت کے شوہر امجد میرے بہنوئی سعودی عرب میں جاب کرتے ہیں اور ان کو 2 سال سعودی عرب گئے ہوئے ہو گئے ہیں۔ میری بہن نگہت اکثر دن کو مجھے فون کر کے بلا لیتی تھی اور میں اس کے پاس چلا جاتا تھا۔ اس کے ساتھ کافی ہنسی مذاق کرتا اور وہ میرے لیے اچھے اچھے کھانے بناتی۔ کھانا کھانے کے بعد میں اس کے پاس ہی بیٹھا رہتا اور گپ شپ لگاتا تھا۔ میری بہن نگہت میرے سامنے پردے کا کچھ زیادہ خیال نہیں کرتی تھی اور بالکل ہی ایسی حالت میں ہوتی کہ میں دیکھ کر مدہوش ہو جاتا تھا۔ مجھے لگتا تھا کہ میری بہن نگہت اب یوں ہی چاہتی ہے کیونکہ اس کے شوہر تو باہر کے ملک ہوتی ہیں اور اس کی خواہش کو پورا کرنے والا کوئی بھی نہیں، تو مجھے لگتا تھا کہ میری بہن نگہت کو میری ضرورت پڑ گئی ہے۔ لیکن میرا خیال غلط نکلا تھا۔ ایک دن میں دوپہر کے وقت اپنی بہن نگہت کے گھر گیا تھا۔ میں نے اپنی بہن نگہت کو نہیں بتایا تھا کہ میں تمہارے پاس آ رہا ہوں۔ پہلے میں فون کر دیتا تھا اور اپنی باجی کو بتاتا تھا کہ کھانا وغیرہ بناؤ یا کچھ منگوا کے رکھو، میں آ رہا ہوں۔ اس دن اچانک سے میرا دل کیا تھا۔ دوپہر کے 1 بج رہے تھے تو مجھے میری بہن نگہت کے پاس جانا ہوا تھا۔ میری بہن نگہت کے پاس اس کے سسر ہی ہوتے تھے جن کی عمر 50 سال تھی، لیکن ان کے سسر کافی خوبصورت تھے اور بالکل ہی جوان نظر آتے تھے۔ میں جب دن کو 1 بجے اپنی بہن نگہت کے گھر گیا تو ان کے گھر والا دروازہ لاک تھا۔ میں دروازہ کھٹکھٹانے لگا لیکن کوئی بھی باہر نہیں آ رہا تھا۔ ان کی دیوار پھلانگ کر جب میں اندر گیا تو اندر مجھے عجیب طرح کی آوازیں آ رہی تھی۔ وہ آوازیں میں نے پہلے بھی سن رکھی تھی اور بیہودہ سی آوازیں تھیں۔ میں پریشان ہو گیا تھا کہ اندر نہ جانے کیا چل رہا ہے اور میرے خیالات میرے بہنوئی امجد کی طرف جانے لگے تھے کہ وہ تو باہر کے ملک ہوتے ہیں اور میری بہن کے ساتھ کون کھیل رہا ہے اور کون اس کی خواہش کو پورا کر رہا ہے۔ میری حیرت اور بڑھنے لگی تھی۔ میں ہلکا ہلکا قدم رکھ کے اندر جانے لگا تھا۔ جب میں اپنی بہن نگہت کے کمرے کے پاس پہنچا تو وہ آوازیں اور تیز ہو گئی تھی۔ میری بہن کے دونوں بچے سو رہے تھے۔ میں نے ہلکا سا دروازہ پش کیا تو اندر جو منظر دیکھنے کو ملا تھا وہ منظر بہت حسین تھا۔ میری بہن نگہت اپنے سسر کے ساتھ لگی ہوئی تھی اور اپنی خواہش کو پورا کر رہی تھی۔ میں یہ دیکھتے ہی پاگل ہو گیا تھا کیونکہ میری بہن اتنی خوبصورت تھی اور وہ اپنے سسر کے ساتھ ہی اس کام میں لگی ہوئی تھی۔ میری حیرت کی انتہا نہ رہی تھی اور میں پریشان ہو گیا تھا۔ میں نے ان کو اپنا کام کرنے دیا تھا اور آہستہ آہستہ قدم رکھتے ہوئے لان میں جا کر بیٹھ گیا تھا۔ کافی دیر گزرنے کے بعد میری بہن نگہت اور اس کے سسر باہر آئے تو وہ مجھے دیکھ کر حیران ہو گئے تھے اور کہنے لگے تھے کہ عاقب تم کب آئے ہو؟ میں نے کہا میں کافی دیر سے آیا ہوا ہوں اور میں لان میں ہی بیٹھ گیا تھا۔ میری بہن نگہت ایسی حالت میں تھی کہ شرمندہ ہونے لگی تھی اور کہنے لگی تھی بھائی آپ بتا کر تو آتے، لیکن میں نے نگہت بہن کو کہا تھا کہ اچانک میرا دل کیا تھا اور میں یہاں آ گیا۔
تمہیں برا لگا ہے تو میں واپس چلا جاتا ہوں۔ لیکن باجی نے مجھے اندر بلا لیا تھا اور میرے پاس بیٹھ گئی تھی اور کہنے لگی تھی، عاقب بھائی، میرے شوہر تو سعودی عرب ہوتے ہیں تو میری خواہش کو پورا کرنے والا کوئی نہیں ہوتا، میں کیا کر سکتی ہوں؟ لیکن میری خواہش بھی جاگ گئی تھی اور میرے اندر بھی لالچ آ گیا تھا، اور میں اپنی نکت بہن کو بہلا کر میں نے بھی اس سے بول دیا تھا کہ مجھے بھی آپ کی ضرورت ہے اور میں تمہارے ساتھ بھی کرنا چاہتا ہوں۔ میری بہن نکت بھی مان گئی تھی کیونکہ وہ بھی مجبور ہو گئی تھی، اور میں نے اس کا سب کام دیکھ لیا تھا۔ باجی میرے ساتھ کبڈی کھیلنے کے لیے تیار ہو گئی تھی۔ میری بہن کے سسر باہر نکل گئے تھے کیونکہ ان کی برتنوں کی شاپ تھی اور وہ شاپ پر چلے گئے تھے۔ میں باجی کے ساتھ کرنے لگا اور اس کے ساتھ کبڈی کھیلنے لگا تھا۔ میری باجی۔ ناظرین، اس سے آگے کہانی کو آپ خود پڑھیں گے۔ شکریہ۔